الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، تذکرہ امیر مختار کا اور بیان اس انتقام کا کہ جو جناب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے لیا، اس سلسلے میں کل بات یہاں تک پہنچی کہ اور قاتلوں کے بعد کم و بیش آخری افراد جو کیفر کردار کو پہنچے، ان میں شہر کوفہ میں عمر ابن سعد تھا کہ جو جرائم کی سزا میں قتل کیا گیا، اور موصل کے قریب ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جہنم رسید ہوا۔ چنانچہ ابن زیاد کے خاتمے کے بعد حضرت ابراہیم شہر کوفہ میں واپس آئے، ابراہیم ابن مالک اشتر۔ جناب مختار نے بہت اہتمام سے فاتح فوج کا استقبال کیا، اور اس کے بعد جناب ابراہیم سے یہ کہا کہ آپ اپنے مفتوحہ علاقے یعنی شہر موصل، جس کو ابھی فتح کر کے آپ آ رہے ہیں، اب آپ وہاں کا انتظام سنبھالیں، اس شہر کا نظم و نسق بغیر والی بطور والی کے آپ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم نے جواب میں توجہ دلائی کہ شہر کے اندر شورش پسند موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قاتلان حسین تو بیشتر مارے جا چکے، لیکن کوفہ کی آبادی کی نوعیت ایسی ہے کہ ایک نہ ایک گروپ، ایک نہ ایک جماعت ایسی ہر دور میں موجود رہی ہے کہ جو اپنے عہد کی حکومت کے خلاف اختلافی نقطہ نظر رکھتی رہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور موقع دیکھ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو جناب مختار نے جواب دیا کہ میرے پیش نظر ایک نصب العین تھا، اور وہ نصب العین قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دشمن مجھے زندہ رہنے دیں یا مجھے بھی اسی راستے پر روانہ کر دیں کہ جو میرے پیشرموں کا راستہ تھا، یعنی شہادت کی منزلوں پہ چلا جاؤں۔ اس لیے آپ مطمئن ہو کے جا سکتے ہیں۔ اور اس طرح ابراہیم جانب موصل روانہ ہو گئے۔ اب کم و بیش 1 سال گزر گیا ہے جناب مختار کو نظام حکومت سنبھالے ہوئے۔ 13 ربیع الاول سن 66 ہجری میں جناب مختار نے خروج کیا تھا، اور 9 ربیع الاول سن 67 ہجری میں ابن زیاد کا سر جناب محمد حنفیہ کے پاس مدینے پہنچا۔ محرم یا سفر میں، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ جس دن
ابن زیاد مارا گیا اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، سن 67 ہجری. تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ محرم میں ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سفر میں ہوا ہو. حتمی طور پر کہنا بہت مشکل ہے. تو بہر طور ربیع الاول سن 66 ہجری سے ربیع الاول سن 67 ہجری تک 1 سال کا عرصہ ہوا، اور اس 1 سال میں 2 بڑی سلطنتوں سے جنگ کے بعد امیر مختار یہ حیران کن اور معجزانہ قدم اٹھانے میں کامیاب ہوئے کہ قاتلان حسین جتنے بھی تھے، یعنی جو سربراہ اردہ لوگ اور قائدین تھے، ان کو تو قتل کیا ہی. کربلا میں جو شخص جس حیثیت میں شامل ہوا، ان سب کو ان کے انجام سے دوچار کیا. اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ انسانی قوت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے مختصر سے عرصے میں اتنی کمزور بنیادوں پر، کمزور بنیادیں اس لیے کہ کوئی بڑی سلطنت نہیں ہے، 2 بڑی سلطنتوں کے درمیان ایک شہر پر قبضہ کر لینے والا، یعنی شام کی حکومت ایک بڑی سلطنت ہے، مکے کی حکومت ایک بڑی سلطنت ہے، اس کے درمیان ایک قصبے پر، ایک شہر پر، چلیے بڑا شہر صحیح، شہر کوفہ، اس میں ایک چھوٹی سی اقلیت رکھنے والا، یعنی ان کے حامیوں کی تعداد شہر کی مجموعی آبادی کے مقابلے میں انتہائی قلیل، وہ شخصیت 1 سال کے اندر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کہ مورخین نے کہا کہ 70,000 قاتلان امام حسین اپنے انجام کو پہنچے. یہ معمولی بات نہیں تھی، اور یہ ممکن ہی نہیں، انسانی اختیار میں نہیں ہے کہ یہ کام سر انجام ہو جائے جب تک اس کو تائید ازلی حاصل نہ ہو. ابھی ہم کارنامہ امیر مختار پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اب جو باقی تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے دور حکومت کا، اس کے واقعات بھی گوش گزار کر دوں تاکہ یہ سلسلہ کلام اپنے منطقی اختتام تک پہنچے. جناب مختار نے جب ابن زیاد کا سر بھی قلم کروا دیا، جو بانی شر تھا، بانی فساد تھا، تو اب اس کے بعد انہوں نے کچھ اقدامات سلطنت کے استحکام کے لیے کیا. اب سلطنت بھی وسیع ہو چکی ہے، موصل تک کا علاقہ شامل ہو گیا ہے. اب انہوں نے مناسب سمجھا کہ کم از کم ایک طرف کی قوت کو اگر کچھ عرصے کے لیے روکا جا سکے اور اس کے اقدامات کو کہ راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جا سکے تو بہتری کا باعث ہوگا. تو عبد الملک ابن مروان سے کسی نوعیت کی مصالحت کا کوئی امکان نہیں تھا. البتہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کے نام ایک خط لکھا جس میں یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اتنے عرصے رہا. شروع سے جو حضرات گفتگو سن رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ مختار قید سے رہائی کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے پاس گئے تھے، اور جب مکے پہ حملہ حسین ابن نمیر کی نگرانی میں ہوا تھا تو اس جنگ کے سلسلے میں حضرت مختار نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. مکہ معظمہ کو تباہی سے بچانے کے لیے اور محاصرے کو انہی کی حکمت عملی سے طول حاصل ہوا تھا. لیکن جب عبداللہ ابن زبیر نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی جناب مختار کو، جنگ جیتنے کے بعد وعدہ یہ تھا کہ اگر یہ مختار مدد دیں گے عبداللہ ابن زبیر کو تو عبداللہ ابن زبیر کامیابی کے بعد قاتلان حسین سے انتقام لینے کے سلسلے میں مختار کی مدد کریں گے. لیکن عبداللہ ابن زبیر نے بعد میں خاموشی اختیار کر لی اور مختار مکے سے خود خاموشی سے نکل گئے اور کوفے کے اندر آ کر انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور اپنا مقصد پورا کیا. تو اب خط میں لکھا کہ میں جو شہر مکہ سے نکلا تھا تو اس لیے نکلا تھا کہ تم نے بے توجہی برتی تھی. اب میں سلطنت عراق قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو اب بھی چاہو تو یہ حکومت تمہارے علاقے میں شامل ہو سکتی ہے اور میں تمہارے بعد گزاروں میں شامل ہو سکتا ہوں، بشرطے کہ تم مجھے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، یعنی میری اس حیثیت کو.
عبداللہ ابن زبیر نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ ایک شخص عروہ ابن عبد الرحمن کو خط کا جواب دے کے بھیجا اور اس خط میں یہ لکھا کہ مختار تیری طرف سے وفاداری کا اظہار ہوا، دوستی کا اظہار ہوا، مجھے اس پیشکش کو قبول کرنے میں کوئی باک نہیں ہے، میں یہ خط دے کے عروہ ابن عبد الرحمن کو بھیج رہا ہوں، تو یہ کر کے شہر کوفہ کی سلطنت عروہ کے سپرد کر دے اور تو میرے پاس آ جا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم میں اور تیرے درمیان اتحاد ہے۔ مطلب یہ کہ وہ معزول ہو جائیں امیر مختار اور اس کی جگہ ان کا نمائندہ عبداللہ ابن زبیر کا وہ تخت کے اوپر بیٹھ جائے۔ جناب مختار کو یہ خبر پہلے سے ہو گئی کہ اس نوعیت کا جواب بھیج رہا ہے عبداللہ ابن زبیر۔ انہوں نے عروہ بن عبد الرحمن کا ایک پرانا دوست تھا زائدہ ابن قدامہ، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کوئی ہیلا ایسا کرو کہ عروہ مجھ تک پہنچنے نہ پائے۔ چنانچہ زائدہ ابن قدامہ وہ مکے سے ادھر جا رہا ہے عروہ ابن عبد الرحمن، اور یہ اس کی طرف بڑھے اور راستے میں کسی جگہ جا کے اس سے ملاقات کی، بچپن کی دوستی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس میں کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم کوفے جا رہے ہو، وہاں تمہیں معلوم نہیں کہ اہل کوفہ تو تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختار نے تو یہ چال چلی تھی، وہ تو تمہیں اس بات کے منتظر ہیں کہ تم وہاں پہنچے ہو تو تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں، تو تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ یہ بات عروہ ابن عبد الرحمن کی سمجھ میں آئی کہ شاید اس کی جان کو خطرہ ہے، وہیں سے عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلا گیا، ادھر یہ پہنچا اور ادھر مختار نے خط لکھ دیا کہ میں اتنے دن سے انتظار کر رہا ہوں، تیرا بھیجا ہوا آدمی آج تک نہیں آیا، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور تخت و تاج لے لے۔ جب عبداللہ ابن زبیر کو صورتحال معلوم ہوئی تو سمجھ گیا کہ مختار اس طرح سے قابو میں نہیں آئیں گے، اور اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ فوراً عراق چھوڑ دیں گے تو ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اب وہ کچھ اور کیا کیا جائے؟ اب عبداللہ ابن زبیر نے ایک اور محاذ شروع کیا۔ وہ محاذ یوں تو نیا نہیں تھا، کچھ عجیب بات رہی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں میں بعد رسول جس کو بھی اقتدار ملا ہے، کسی بھی شکل میں ملا ہو، اس نے اپنے اقتدار کا پہلا ہدف، پہلا نشانہ اہل بیت رسول کو بنایا۔ جو بھی برسر اقتدار آیا، جس وقت بھی آیا، پہلا اقدام جو ہوتا تھا اس کا رخ اہل بیت کے حقوق کو غصب کرنا، انہیں زیادہ سے زیادہ ضرر پہنچانا، یہ ان کا نصب العین ہوتا تھا۔ کیا حیثیت عبداللہ ابن زبیر کی اور کیا ان کی سلطنت، اس لیے کہ حجاز میں جو سلطنت قائم کی تھی وہ بھی پورے حجاز پہ نہیں رہی، جبکہ واقعہ حرہ جب ہو چکا سن 64 ہجری میں اور مدینہ منورہ یزید کی فوجوں نے قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد اب یہ سلطنت جو ہے وہ مکے تک محدود ہے اور اس کے گرد و نواح۔ لیکن اس سلطنت کا بھی ہدف، اس سلطنت کا نشانہ اگر کوئی ہے تو وہ آل رسول میں سے وہ افراد جو مکے میں رہتے ہیں۔ چنانچہ خاندان رسالت کا جو نمایاں فرد مکے میں رہتا تھا وہ جناب امیر کے صاحبزادے محمد حنفیہ تھے۔ جناب محمد حنفیہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے چھوٹے، ان کی والدہ بنو حنیف سے تعلق رکھتی تھیں اور انہی کا اسم گرامی حنفیہ تھا، اور اسی حوالے سے یہ محمد ابن حنفیہ کہلاتے ہیں۔ یہ محمد ابن حنفیہ مکے میں مقیم، اور وہ جتنا ظلم و ستم کا جذبہ ہے اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس لیے نشانہ بنتے ہیں کہ اگر تاریخ، ماضی کی تاریخ پہ نظر ہو تو جنگ جمل میں جن لوگوں نے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی تھی وہ دو شخصیتیں تھیں، زبیر بن العوام اور طلحہ۔ انہوں نے ام المومنین کو اس بات پہ آمادہ کیا تھا کہ وہ ساتھ چلیں، اور اس طرح سے یہ لوگ بصرہ پہنچے تھے اور لڑائی ہوئی تھی۔ بصرہ میں محاذ جنگ میں جب ایک طرف ایک فوج تھی اور دوسری طرف جناب امیر کی فوج تھی، تو جناب امیر نے خاص طور پر یہ کہلوایا کہ زبیر ذرا میری بات سنیں۔ زبیر بن العوام اپنے لشکر سے نکل کے درمیان میدان کے آئے تھے
اور مولا علی سے گفتگو ہوئی تھی تو جناب امیر نے کہا تھا کہ زبیر کچھ احادیث یاد دلائی تھیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضور نے تم سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی میرے متعلق، کئی احادیث سنائی، اور اس کے بعد کہا کہ تم چونکہ قرابت داری تھی، زبیر کی قرابت داری تھی، زبیر کی والدہ صفیہ ابن عبد المطلب، اس طرح سے پھوپھی زاد بھائی بنتے ہیں زبیر جناب امیر کے، تو آپ نے اس قرابت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ تمہیں کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اور کوئی رشتہ نہ صحیح، احادیث رسول تمہارے پیش نظر نہیں، آیات قرآنی تمہارے پیش نظر نہیں، میری منزلت میرا مقام تمہارے پیش نظر نہیں، تو پھر کم از کم صلہ رحمی کا خیال رکھتے، اپنے خون کا اپنے رشتے کا خیال کرتے۔ یہ بات زبیر کو کہ دل کو لگی، اور زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ جمل میں شرکت نہیں کریں گے، عین محاذ جنگ میں، اور محاذ جنگ سے منہ پھیر کر وہ چلے گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر وہ قوت تھا کہ جو اپنے باپ کو گھسیٹ کر میدان تک لایا تھا، یعنی تاریخ میں ذمہ دار تو زبیر ہی کہلاتے ہیں، زبیر بن العوام، لیکن در حقیقت عبداللہ ابن زبیر وہ بنیادی چیز تھا کہ جس نے اپنے باپ کو کھینچ کر میدان تک جو لے کے آیا تھا۔ اور جب زبیر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ علی ابن ابی طالب سے جنگ نہیں کریں گے اور میدان چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا کہ میرا باپ عمر کی زیادتی کی وجہ سے اپنا توازن کھو بیٹھا ہے، اور یہ اگر جاتا ہے تو چلا جائے، میں علی ابن ابی طالب سے جنگ کروں گا۔ اور جمل میں شکست خوردہ لوگوں میں عبداللہ ابن زبیر بھی شامل تھا۔ اب عبداللہ ابن زبیر اس جنگ کا شکست خوردہ آدمی، اور محمد حنفیہ جنگ جمل کے ان ہیروز میں سے ہیں کہ جن کی تلوار کے مظاہرے نے اس فتح کو، یعنی اس فوج کے شکست سے دوچار کیا تھا جناب امیر کے مقابل کی فوج کو۔ تو اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس آدمی نے اس وقت آرزو کی تھی کہ میرے باپ کو تخت و تاج ملے، اور باپ کو میدان تک لایا تھا، اور باپ کی قربانی اس میدان میں لڑنے کے لیے دی تھی، قربانی دینے کے مترادف ہے کہ باپ کو چھوڑ دیا اس نے اس لیے کہ اس میدان میں اس جنگ کے اندر حصہ لے، اس جنگ میں شکست کا ذمہ دار اس کی نگاہ میں کانٹا بن کے کھٹک رہا ہوگا، نفسیاتی بات ہے۔ اب اسی شہر میں عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور محمد ابن حنفیہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں، خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ خاموشی ظاہر ہے کہ جب کبھی بیت الحرام میں، خانہ کعبہ میں کہیں نظر پڑ جاتی ہوگی محمد حنفیہ پر، تو جنگ جمل کا پورے وہ منظر نگاہوں میں گھوم جاتا ہوگا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں یعنی وہ سارا نقشہ جو اترتا ہوگا تو اس کے رد عمل میں چاہتا ہوگا کہ کب موقع ملے اور کب میں محمد حنفیہ کو راستے سے ہٹاؤں، یا کب اپنی اس شکست کا انتقام دوں۔ اس نفسیاتی فضا میں جب مختار نے یہاں آنے سے انکار کیا تو اس نے مختار کے یہاں نہ آنے، یعنی مکہ میں نہ آنے کی ساری ذمہ داری محمد حنفیہ پہ ڈال دی کہ چونکہ آپ کا حامی ہے، آپ کے محبوں میں سے ہے، وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ اس کو شے دے رہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں تھا، گاہے گاہے مختلف موقعوں پر اہل بیت کو، یعنی خاندان رسالت کے لوگوں کو تنگ کرنا، یہ عبداللہ ابن زبیر کا شعار تھا۔ حالانکہ سلطنت بھی حاصل کی تھی تو یزید کے خلاف پراپیگنڈے کی بنیاد واقعہ کربلا تھی، یعنی یہ واقعہ کربلا کا طفیل تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو سلطنت ملی، لیکن سلطنت ملتے ہی ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے فرزند حسن ابن محمد ابن حنفیہ کو گرفتار کر لیا، اور حبس عازم وہاں کا ایک قید خانہ تھا مکے کا، جو اپنی جس میں تاریکی اور زیر زمین ہونے کے علاوہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں حشرات الارض بہت تھے، سانپ بچھو وغیرہ اس میں کثیر تعداد میں تھے، وہاں قید کیا تھا حسن ابن محمد حنفیہ کو، جناب محمد حنفیہ کے بیٹے کو۔ حسن بہت تیز ذہن کے اور بڑے مستعد آدمی تھے، وہ کچھ چالیں چل کے کسی طریقے سے اس قید خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر جتنے بنی ہاشم کے افراد شہر مکہ میں تھے ان سب کو ایک شاب میں، ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، اور وہاں پہ جمع کر کے ان کے گرد چاروں طرف لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا،
اور یہ مستقل دھمکی تھی کہ کسی وقت ہم اس میں ایک چنگاری ڈال دیں گے جس کے اندر یہ آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کے اندر تم لوگ سب جل بھن کے ختم ہو جاؤ گے۔ محمد حنفیہ سے کئی مرتبہ سخت کلامی کی نوبت آ گئی کہ اگر مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شروع کر دیتا تھا عبداللہ ابن زبیر ممبر سے علی ابن ابی طالب کے متعلق ناسزا الفاظ کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جناب امیر کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی کے خاص شاگردوں میں سے کہ جن کا ایک وہ مشہور جملہ اکثر موضوع گفتگو بنتا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا، عبداللہ ابن عباس شاگرد تھے جناب امیر کے، وہ جو بائے بسم اللہ والی روایت ہے وہ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ہی مولا علی سے تفسیر پوچھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو بعض نماز عشاء تفسیر شروع ہوئی تھی، الحمد کی تفسیر کرنا مقصود تھی، بات بسم اللہ سے چلی، تو نماز عشاء کے بعد تفسیر شروع ہوئی، صبح کی اذانیں ہونے لگیں۔ جب صبح کی اذانیں ہونے لگیں تو تب اس وقت مولا علی نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کہاں تک سنو گے، بس یہ سمجھو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ الحمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے، اور انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے۔ اور جب ان عبداللہ ابن عباس سے ظاہر ہے کہ یہ تفسیر کے اندر ایک دریا کی حیثیت رکھتے تھے، آج بھی ان کو مفسر قرآن، ترجمان القرآن کی حیثیت حاصل ہے، اور جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس سے بچ کر نہیں گزر سکتی، یعنی عبداللہ ابن عباس کے جو ارشادات ہیں ان کو بنیاد بنائے بغیر کوئی تفسیر بھی اس وقت، نہ کسی مسلک کی تفسیر کی بات، یعنی کوئی قید نہیں ہے، نہ مسلک جعفریہ کی تفاسیر اور نہ دوسرے کسی مسلک کی تفسیر، وہ عبداللہ ابن عباس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی، ان سے جو روایات ہیں ان کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے علم کو آپ کے ابن امیر المومنین کے علم سے کیا نسبت ہے، تو انہوں نے کہا کیا مقابلہ کرتے ہو، ارے یہ نسبت ایسی ہی نسبت ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، وہی میرا علم ہے علی کے علم کے مقابلے میں۔ تو ان عبداللہ ابن عباس کو، اب وہ عمر کی زیادتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، تو اب یوں حساب لگا لیجئے کہ یہ بات ہو رہی ہے 67 ہجری کی، اور آپ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 72 سال کے قریب، آپ کی 70 سال کے قریب عمر ہے۔ اس 70 سال کی عمر میں زمانے کو بہت دیکھ چکے ہیں، بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، بڑے مارکے سر کر چکے ہیں، اور نتیجتاً اب اس عمر میں آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن زبیر منبر پہ وہاں سے مخاطب ہوا کہ دیکھو علی کے پیروکاروں کی عقلوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چھین لی، ان لوگوں کی عقل کا یہ عالم ہے کہ یہ متع کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اب یہ خاص طور پر اعتراض ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس پر کہ وہ متع کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے، اور چونکہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے تو اس کی طرف طنز کیا جا رہا ہے، اور چونکہ علی کے مقلدین میں سے تھے تو اس کو تانا دیا جا رہا ہے کہ علی کے مقلد ہے، اس کی وجہ سے دماغ کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی بھی، یعنی بصارت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت بھی رخصت ہو گئی، اور یہ متع کو حلال قرار دیتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ ان کی کم عقلی کی پہچان ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، انہوں نے للکار کے کہا کہ سن، تو ہمیں تانا دے رہا ہے علی کی تقلید پر، تو ہم نے تو جس کو اپنا ہادی سمجھا اس کے ساتھ ہم میدان جہاد میں گئے اور ہم نے جہاد کیا، اب اگر تیرا کہنا درست ہے کہ ہمارا امام برحق نہیں تھا، تو تیرا وہ باپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کہ جو اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا،
اسے چھوڑ کر چلا گیا، میدان سے بھاگ گیا، یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل۔ اور اگر ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے کہ ہمارا امام برحق تھا، تو تیرا باپ امام برحق کے مقابلے میں لڑنے آیا، اس سے اس کا کفر ثابت ہو گیا۔ اب وہ فرار کرے میدان سے تب بھی کافر، اور میدان میں ڈٹ جائے تب بھی کافر۔ تو پہلے اپنے باپ کے ایمان کی فکر کر، اس کے بعد ہمارے ایمان کی بات کر۔ اور کہا کہ اور جو تو نے متع کی بات کی ہے تو اس کے حلال و حرام کے متعلق بعد میں سننا، یہ سن لے کہ دنیا اسلام کا پہلا متع تیری والدہ نے تیرے والد کے ساتھ کیا، اور تو اسی متع کے نتیجے میں اس دنیا میں آیا۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ فوراً تصدیق ہونے کا امکان تھا۔ اسماء بنت ابی بکر ان کی والدہ ہیں، حضرت ابوبکر کی صاحبزادی جناب اسماء ان کی والدہ ہیں۔ تو یہ گئے اسماء بنت ابی بکر کے پاس کہ یہ کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے، ان کا سچ کہا ہے۔ تو یوں قدم قدم پہ جو کچھ کرتا تھا منہ کی کھاتا تھا۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے جب مختار کی طرف سے وہ رویہ دیکھا تو اب محمد حنفیہ سے یہ اصرار شروع کیا، پیغام بھیجا کہ محمد حنفیہ سے کہو کہ دربار میں آ جائیں۔ طلبی بھیجی گئی۔ محمد حنفیہ کا دنیا کے امور سے کوئی خاص تعلق نہیں رہ گیا، گھر کے اندر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ اب جب پیغام گیا تو انہوں نے کہا میرا کیا تعلق ہے درباروں سے، میں کیا کروں گا جا کے، میں تو دنیا کی سارے امور کو ترک کر بیٹھا۔ کہا گیا کہ نہیں، اصرار ہے کہ ضرور لایا جائے۔ کہا اچھا چلو چلتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، گھوڑا پیش کیا گیا کہ سوار ہو کے چلیے۔ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم کہ بعد شہادت امام حسین میں نے قسم کھائی ہے نہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں نہ تلوار کو ہاتھ لگاتا ہوں، اس لیے کہ اگر گھوڑے کی سواری، میں بڑا جنگ جمل کے نامور شہ سوار، جنگ صفین کے نامور شہ سوار اور فاتح بہت ہی جری لوگوں میں سے ہیں۔ اگر تاریخ اسلام میں مورخ بڑی فیاضی سے ہر دوسرے آدمی کو سیف اللہ کا خطاب دے سکتا ہے تو ان تمام شخصیتوں کی شجاعتوں کے مقابلے میں محمد حنفیہ کی شجاعت ان سب پہ حاوی اور بھاری ہے۔ اصل میں اللہ کی تلوار اگر کوئی قرار پا سکتا ہے تو یہ شخصیتیں ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اگر میری تلوار، جو عرب میں اتنی نامور تلوار ہے، اور میری گھوڑ سواری کربلا میں حسین کے کام نہ آ سکی تو اب میں نہ تلوار کو ہاتھ لگاؤں گا نہ گھوڑے کی پشت پہ قدم رکھوں گا۔ تو کہا میں پاپے آدھا چلوں گا۔ پہنچے دربار تک، ابن زیاد کے پاس گئے۔ ابن زیاد نے ظاہرہ طور پہ تعظیم کی، مسند پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا دیکھیے آپ سے تو کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ کے دوستوں سے شکایت ہے، وہ میرے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ کون سے دوست مسئلہ بنے ہیں؟ اب وہ دیکھیے وہ مختار ہے، اس نے میرے کئی آدمیوں کو مارا ہے، میرا گورنر وہاں تھا، اس کو نکال باہر کیا ہے شہر کوفہ سے اور اس شہر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو آپ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میرا کیا تعلق ہے، مجھ سے کیوں رفت دیتا ہے؟ ان سے کہا کہ نہیں، آپ ہی کی شہ پر اس نے انتقام خون حسین لینا شروع کیا ہے۔ کہا اس بات کے لیے بھی تیرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے کہ میں نے شہ دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد حنفیہ نے شہ نہیں دی تھی۔ مختار سخفی اپنے عزم کے تحت اٹھے تھے، انہوں نے صرف ان سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی انتقام لے، یعنی واضح طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں معین کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تو پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ آپ نے، جناب محمد حنفیہ نے، عبداللہ ابن زبیر نے جب تخت کا بعد اعلان کیا تو جناب محمد حنفیہ نے اور بنی ہاشم کے تمام افراد نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ اس گھرانے کا معمول رہا کہ یہاں بیعت نہیں ہوتی، کسی بھی حاکم دنیا کی بیعت نہیں کرتے۔ یہ کہہ دیا تھا کہ تو اپنا تخت و تاج، تیرا کام ہے، تو اپنا چلا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم گوشہ نشینی اختیار کریں گے، لیکن یہ توقع نہ کر کے ہم تیری اطاعت کریں اور تیری بیعت کر کے تیرے غلط کو صحیح کر دیں۔ یعنی اپنی تصدیق سے
تیرے عمل کو صحیح ہونے کی سند نہیں دے سکتے. تو اب اس نے کہا کہ جی اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ میری بیعت کر لیجئے. اگر آپ بیعت کر لیں گے تو پھر مختار بھی یقیناً میرا کہنا مانے گا, آپ میری مطیع ہو جائیں تو مختار خود بخود میرا مطیع ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ جب میری طرف سے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی, یعنی یہ کہ بیعت نہ کرنے کے باوجود ہم تیری حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے, تو کیسے مجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ اب میں بیعت کر لوں گا. اور پھر یہ کہ کبھی اس سے پہلے بھی کسی نے بیعت کروائی ہے جو آج تو یہ سوچ رہا ہے؟ پہلے والے سمجھدار تھے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ مطالبہ بیعت کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی. یزید بے وقوف تھا کہ اس نے اصرار کیا کہ بیعت کرو اور اس کی سزا بھگت لی. اب اگر تو چاہے تو اپنے بڑوں کے عقل مندی کے راستے کو اختیار کر, اور چاہے تو یزید کے بے وقوفی کے راستے کو اختیار کر. ہم تو بیعت نہیں کریں گے. ہمارے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, ایک وہ طریقہ کہ علی کی طرح خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں, اور دوسرا وہ طریقہ کہ حسین کی طرح اپنا سر ہتھیلیوں پہ لے کے میدان میں نکل آئے. اس نے ضد کی کہ نہیں, اگر آپ بیعت نہیں کرتے, آپ میری اطاعت قبول نہیں کرتے, تو اتنا کیجئے کہ آپ مختار سقفی کو ایک خط لکھیے کہ وہ میرا مطیع ہو کے, اور جیسے میں کہہ رہا ہوں, کوفہ چھوڑ دے اور یہاں پہ چلا آئے. جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ نہیں, جب میں نے اس کو کوفے کا تخت لینے کے لیے خط نہیں لکھا تو میں کوفے کے تخت سے دستبرداری کے لیے کیوں لکھوں؟ جب میں تیرے تخت و تاج میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تو اس کے تخت و تاج سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا اگر آپ یہ تحریر نہیں لکھیں گے. اور جناب محمد حنفیہ کو چاہے زمزم پر, خانہ کعبہ میں چاہے زمزم پر ایک خیمہ لگوا کے اور اس کے اندر قید کر دیا. 40 افراد معین کر دیے کہ وہ نگرانی کرتے رہیں کہ محمد حنفیہ اس جگہ کو نہ چھوڑنے پائیں. محمد حنفیہ نے خط مختار سقفی کو لکھا جس میں صرف یہ احوال لکھے کہ عبداللہ ابن زبیر یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تجھ سے میں اطاعت کیا تقاضا کروں, اور اس نے مجھے قید کر رکھا ہے, اور یہ ساری صورتحال کی تجھے خبر دیتا ہوں. سعد نامی اپنے غلام کے ذریعے سے یہ خط کوفے بھجوایا. سعد انتہائی تیز رفتاری سے گیا, اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ جب کوفے پہنچا تھا تو اس کی حجامت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. مختار نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا لباس تبدیل کروایا, اس کا حجامت بنوائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شب و روز وہ چلتا رہا حجاز سے لے کے کوفہ تک. خط ملا, مختار نے خط دیکھا, جناب محمد حنفیہ کا خط تھا, سر آنکھوں سے لگایا, اور اس کے بعد فوری طور پر اس نے اپنے فوجی جواب جو سردار تھے ان کو بلا کے ان سے مشورہ لیا کہ ہمیں اس موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے. اب بڑی دشواری یہ تھی کہ محمد حنفیہ عبداللہ ابن زبیر کی قید میں. اگر فوج کشی کی جاتی ہے, ایک بڑی فوج لے کے جایا جاتا ہے, تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ قبل اس کے کہ فوج عبداللہ ابن زبیر کی فوج سے متصادم ہو, عبداللہ ابن زبیر محمد حنفیہ کو کوئی نقصان پہنچا دے. ان کی گرفت میں ہے محمد حنفیہ, اور اگر دیر کی جاتی ہے تو جناب محمد حنفیہ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے, قید میں ہے دشمن کے. مختار نے اس کے لیے تجویز یہ کی کہ 100 آدمیوں کا گروہ بنایا. سب سے پہلے گروہ کے سردار کے طور پر خانی ابن قیس, ان کے سرداروں میں ایک سردار تھے, ان کو معین کیا, اور یہ کہا کہ یہ سارے جو مختلف دستے بنائے گئے ہیں, یہ دستے ایک ساتھ سفر نہ کریں, بلکہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک ایک دستہ شہر کوفہ سے نکلے اور وہ جانب مکہ روانہ ہو جائے. ظاہرہ حالت مسافروں کی سی ہو, جیسے سفر کرتے ہیں, تاثر یہ ملے کہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا زیارات کے لیے یا کسی اور کام سے, یہ نہ محسوس ہو کہ فوج جا رہی ہے. اور یہ سب لوگ جا کے مکے کے قریب جمع ہو, پھر مکے میں بھی داخلے کے لیے ایک ساتھ نہ داخل ہو بلکہ الگ الگ ٹکڑیوں کی صورت میں داخل ہو, کچھ کچھ وقت کے ساتھ, وقفے کے ساتھ ایک ایک گروہ جاتا جائے. اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کو نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی فوج اس کے شہر تک آ رہی ہے. چنانچہ پہلا دستہ لے کے خانی ابن قیس باہلی روانہ ہوئے وہاں سے, اور اس سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر دوسرا سردار, اور پھر تیسرا سردار, اور پھر چوتھا سردار, تقریباً 3-4 ہزار افراد کا گروہ اس طرح چھوٹے چھوٹے گروہ میں بھیجنا شروع کیا مختار نے. یہ لوگ مکے کے قریب جا کے قیام کرنے لگے, اور جب تقریباً ساری فوج جمع ہو گئی تو اب وہاں سے پھر
یعنی ایک منزل بنا کے پھر وہاں سے نئے سرے سے اسی طرح سے شہر میں داخل ہونے لگے. سب سے پہلے ہانی ابن قیس شہر مکہ میں داخل ہوئے. معلوم تھا کہ جناب محمد حنفیہ حرم خانہ کعبہ میں ہیں, وہاں گئے اور جا کے اب وہاں پر وہ جو نگران تھے انہوں نے ان کو روکا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جناب محمد حنفیہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو نگران تھا اس نے کہا کہ تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا. قریب تھا کہ دونوں میں تلواریں چل جاتی کہ جناب محمد حنفیہ خود خیمے سے باہر آئے کہ ٹھہرو کیا بات ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمیں مختار نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں, اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو اس ظلم سے اور اس ناانصافی سے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس سے نجات دلائے. ابھی گفتگو اس مرحلے پہ پہنچی تھی کہ دوسرا دستہ, کچھ اور بات بڑھی تو تیسرا دستہ. ادھر جو نگران تھے انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع بھیجی کہ مختار کی طرف سے ایک فوج آ گئی ہے اور وہ محمد حنفیہ کو رہا کرا کے اپنے ساتھ لے جانے کے اوپر بضد ہے. اس وقت عبداللہ ابن زبیر کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فوری طور پر کوئی فوج جمع کر پاتا. جتنے محافظین موجود رہے ہوں گے ان کو احکامات دے کے اور وہ روانہ ہوا یہ دیکھنے کے لیے کیا صورتحال ہے. وہاں پہ آیا حرم کے پاس, وہ بھی آیا. اتنی دیر میں 2-4 دستے اور پہنچ چکے تھے. تو اس نے آگے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ. انہوں نے کہا کہ ہم صرف محمد حنفیہ کو تیرے ظلم سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں, ان کی رہائی کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا کہ تم لوگ یہ تھوڑے سے جو آدمی ہو, زیادہ سے زیادہ 1000-2000 ہو گئے, تو تمہاری کیا اوقات ہے, تم میرے نزدیک بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے ہو, تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. وہ جو بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا اس کے پیش نظر بات یہ تھی کہ میری فوج تو تھوڑی سی ہے لیکن اہل مکہ میرا ساتھ دیں گے. ظاہر ہے کہ میں یہاں کا امیر ہوں, یہاں کا حاکم ہوں, یہ لوگ میری حمایت کریں گے. ایک طرف تو 2-4 دستے اس دوران میں اور پہنچ گئے, اور دوسری طرف ہانی ابن قیس نے, ان کی آواز ذرا پاٹدار تھی, انہوں نے خطاب کیا اہل مکہ کو کہ مکے والو اب تم خود انصاف کرو کہ تم محمد حنفیہ کی رہائی میں مدد دو گے یا اس ظالم کے ظلم میں مدد دو گے. لوگوں پر اس جملے کا اثر بڑا اچھا ہوا کہ جو اہل مکہ جمع تھے وہاں پر وہ سب کے سب عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ کے ایک طرف ہٹ گئے کہ اس معاملے میں ہم شریک نہیں بنیں گے. اب عبداللہ ابن زبیر کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ میرے شہر کے اندر آ کے, میری مملکت میں آ کے اور اس طرح سے میرے شکار کو میرے ہاتھ سے لے جاؤ. تمہیں اس کے لیے کم از کم میری تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بڑی لاف گزاف جتنی وہ کر سکتا تھا اس نے کی کہ میں دیکھ لوں گا کون کون ہے, اور وہ قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جائے. جب قریب تھا کہ جنگ ہو جائے, جناب محمد حنفیہ ان دونوں کے درمیان میں آ گئے, دونوں لشکروں کے درمیان میں, اور آ کے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میری خاطر حرم خدا کے اندر خون بہے, میں اس کا گوارا نہیں کروں گا. میرے بھائی نے, امام حسین نے, یہ حرم چھوڑ دیا تھا صرف اس لیے کہ کہیں ان کا خون اس حرم کی زمین کو, سرزمین کو, اس کی احترام کو زائل کرنے کا باعث نہ بنے. تو آج میرا وجود یہ وہی کام کرے جو حسین علیہ السلام نے جس سے بچنے کی کوشش کی تھی. یہ نہیں ہو سکتا, یہاں جنگ نہیں ہوگی. البتہ اب عبداللہ ابن زبیر کا میرے اوپر کوئی اختیار نہیں. ہانی ابن قیس کے اور جو دوسرے کوفے کے سردار تھے ان کو بلایا کہ تم لوگ میرے پاس آؤ, میری بات سنو. وہ سب بڑی عقیدت سے حاضر ہوئے. ان سے خطاب کیا کہ دیکھو یہاں جنگ و جدال کی ضرورت نہیں, مختار کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. اب مجھے یقین ہے کہ عبداللہ ابن زبیر یہ جرأت نہیں کرے گا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے. تم لوگ اپنے اطمینان کے ساتھ واپس چلے جاؤ, میری طرف سے مختار کا شکریہ ادا کر دینا کہ اس نے بر وقت مدد کی ہے, لیکن اب اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے کچھ تو خون نہیں چاہیے. ہانی ابن قیس نے پیشکش کی کہ اگر مولا آپ اجازت دیں, جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اب اس وقت ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم عبداللہ ابن زبیر کو ختم کر کے اور آپ کو تخت مکہ کے اوپر بٹھا دیں, یہ حکومت آپ کے سپرد کر دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, جہاں تک حکومت کے حصول کا تعلق ہے ہم اہل بھی ہیں, اس حکومت کے اہل بھی ہیں اور اس حکومت کو حاصل کرنے کی قوت بھی رکھتے ہیں. اگر ہمارا مطمع نظر حکومت ہوتا تو اس کو حاصل کرنے میں ہم دیر نہ لگاتے. اس لیے کہ شہر مکہ کے لوگ آج بھی جس عقیدت و احترام سے ہمیں دیکھتے ہیں وہ عقیدت و احترام عبداللہ ابن زبیر کو حاصل نہیں ہے. میں چاہوں تو یہاں کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہوں کہ وہ میری حمایت اور مدد کریں, لیکن مجھے حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ مجھے دلچسپی ہے اور نہ میرے بھتیجے کو جو میرا امام ہے اسے دلچسپی. رشتے پیش نظر ہے نا, آپ کے چوتھے امام بھتیجے ہیں جناب محمد حنفیہ کے, امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام محمد حنفیہ کے بڑے بھائی ہیں. تو
یہ فوج تو شہر سے واپس جہاں انہوں نے مکے سے باہر قیام کیا تھا وہاں چلی گئی. ادھر اہل مکہ کے اشراف کو بلایا عبداللہ ابن زبیر نے اور ان سے شکایت کی کہ صاحب کمال ہے کہ آپ لوگوں نے میری بیعت بھی کی اور میری حمایت کا وعدہ بھی کیا, اور اس وقت جب مشکل وقت آیا تو آپ نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا, سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ساتھ دیتے بشرطے کہ تو حق پہ ہوتا, تو ایک زیادتی کر رہا ہے اور وہ بھی اولاد رسول کے ساتھ, خاندان رسول کے افراد کے ساتھ, اس زیادتی میں ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے. بحث مباحثہ ہوتا رہا, طے ہوا کہ کوئی حکم مقرر کیا جائے کہ جو اس معاملے کے اندر تصفیہ کرے. حکم کے لیے سب سے بزرگ آدمی جو اس وقت موجود تھے لوگوں کی نگاہ میں وہ جناب عبداللہ ابن عباس تھے. ان کو بلایا گیا. عبداللہ ابن عباس آئے, انہوں نے حمد بیان کی, خطبہ پڑھا, اس میں نعت اور سلام کے اور درود کے مراحل سے گزر کے انہوں نے کہا کہ جہاں تک خاندان رسول کا تعلق ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ دنیا کے پیچھے دیوانے نہیں ہیں. جو لوگ دنیا کے پیچھے دیوانے ہیں ان سے اہل دنیا واقف ہیں. اب یہ جملہ کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے دیوانے ہیں ان سے اہل دنیا واقف ہیں, وہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے اوپر براہ راست اعتراض سمجھا. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ یہ بڈھا, جناب عبداللہ ابن عباس کے لیے گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کر کے کہا کہ یہ بوڑھا یہ یقیناً جو کچھ بھی فیصلہ کرے گا وہ میرے خلاف ہوگا, مجھے اس کی حکم ہونا منظور نہیں ہے. تو ایک شخص عثمان ابن شیبہ تھا جو اس سے پہلے بھی مداخلت کرتا رہا تھا اور اپنے دانشمندانہ مشوروں سے عبداللہ ابن زبیر کو روکتا رہا تھا اس کی غلط کاریوں سے, وہ درمیان میں آیا اور اس نے کہا کہ حالات کو کیوں بگاڑتے ہو, جب محمد حنفیہ پورا یقین دلا رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی فساد کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے, اور ہم یہ اس بات کی تائید اور گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کوئی تیرے رستے کے اندر ایسی بات نہیں کی کہ جو تیری حکومت کے لیے تیری ذات کے لیے خطرہ ہو, تو کیوں درپے آزار ہے اس گوشہ نشین مرد کے لیے, تو تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. اور ہم یہ اس بات کی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اب محمد حنفیہ کو کچھ نہ کہے, وہ اسی شہر کے اندر رہیں گے, امن و سکون سے رہیں گے, اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ تیرے رستے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, تیرے راہ میں کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ڈالیں گے جو تیرے واسطے ضرر کا باعث ہو. اس معاہدے کے بعد اب عبداللہ ابن زبیر اس وقت خاموش ہو گیا. لیکن میں نے عرض کیا کہ پھانس بڑی پرانی چبھی ہوئی ہے, جنگ جمل سے معاملہ چل رہا ہے, اس لیے عبداللہ ابن زبیر کی نگاہ میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ محمد حنفیہ دنیا میں موجود ہی کیوں ہے, یعنی اصل میں تو وجود ہی کھٹک رہا ہے. اب ایک نیا شوشہ چھوڑا کچھ دن کے بعد, اور وہ شوشہ یہ تھا کہ جناب محمد حنفیہ کے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مسلح, ایک چٹائی جس پہ حضور نماز پڑھا کرتے تھے, وہ چٹائی جناب محمد حنفیہ کے پاس تھی. عبداللہ ابن زبیر نے پیغام بھیجا کہ وہ چٹائی, اب چونکہ میں شہر کا حاکم ہوں, وہ چٹائی مجھے دے دی جائے. جناب محمد حنفیہ نے اس کا جواب دیا کہ اس چٹائی سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چٹائی حضور سے میرے والد گرامی مولا علی کو ملی تھی, انہوں نے اپنے فرزند امام حسین کو دی تھی, امام حسین سے امام حسن کو دی تھی, امام حسن نے امام حسین کو دی تھی, اور امام حسین نے یہاں سے جاتے ہوئے جب مدینے سے جا رہے تھے تو اس وقت یہ چٹائی میرے پاس امانتاً رکھوائی تھی کہ یہ چٹائی مجھے سید سجاد تک پہنچانی ہے. تو سید سجاد کی اجازت سے فی الحال میرے پاس ہے, یہ ان کی امانت ہے, انہی کے پاس جائے گی. جتنے تبرکات انبیاء اور ائمہ تھے وہ تبرکات کا جو تبرکات ہیں, یعنی زمین جائیداد کی تقسیم دنیا کسی طریقے سے کرتی رہے, لیکن جو تبرکات انبیاء ہیں اس کا وارث اس کا وہی جانشین ہو سکتا ہے کہ جو اس کا حقیقی جانشین ہو. کوئی تخت کے اوپر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ وہ تبرکات کا بھی مالک ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات تھے, مسلح بھی جناب سید سجاد کی ملکیت تھا. البتہ اس وقت محمد حنفیہ کے پاس تھا, تو محمد حنفیہ نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے کا حق ہے اور میرے پاس امانت ہے, وہ میں امانت تجھے دے کے خیانت کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اس نے اصرار کیا کہ نہیں, وہ مسلح میں ضرور لوں گا. پھر معاملے بڑھنے شروع ہوئے اور کئی لوگ بیچ میں پڑے, کئی طریقے سے دباؤ ڈالا گیا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے باقاعدہ اپنے پولیس کا ایک دستہ بھیجا کہ جس نے جا کے گھر کا محاصرہ کر لیا, اور یہ کہا گیا کہ ہم گھر کی تلاشی لیں گے اور وہ مسلح بھی حاصل کریں گے, اور اس کے ساتھ وہ آگ لے کے آ گئے کہ ہم اس گھر کو نذر آتش کریں گے. اب اہل مدینہ کے لیے تو یہ بات نئی نہیں تھی,
اہل مکہ کے لیے ضرور نہیں تھی. یعنی خاندان رسالت کے کسی گھر پر آگ کا آ جانا مدینے والوں کے لیے تو بڑی پرانی بات ہے, وہاں تو یہ ہو چکا ہے. مکے والوں کے لیے پہلا واقعہ تھا کہ خانہ رسول کو جلانے کا اہتمام کیا جائے. اور یہ وہ گھر ہے جس میں محمد حنفیہ رہتے ہیں, یہ وہ گھر ہے کہ جہاں جناب رسالت مآب کی ولادت ہوئی تھی. اور اس گھر کی صورتحال یہ ہے, اس کا مقام یہ ہے کہ زمانہ کفر میں جب شمع اسلام روشن ہوئی تو اس وقت حضور کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی. ان اذیتوں میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے تو کچھ لوگوں نے, کچھ لڑکوں نے پتھراؤ شروع کیا گھر کے اوپر. جب پتھراؤ شروع کیا تو شہر مکہ کے کافر بزرگوں نے آ کے بچوں کو ڈانٹا کہ خبردار, تمہیں خیال نہیں یہ گھر کس کا ہے؟ یہ طاہرہ خدیجہ کا گھر ہے, کم از کم اس خاتون کی عظمت کا احترام کرتے ہوئے تمہیں گھر میں پتھر نہیں مارنا چاہیے. اس گھر کا احترام کافر یہ کرتے تھے کہ یہ خدیجہ طاہرہ کا گھر ہے, یعنی یہاں بھی آ کے آئی ہیں تو اس گھر کے اوپر پتھراؤ نہ کیا جائے. اور آج مسلمان اسی گھر کو نذر آتش کرنے کے لیے جمع ہو. تو جناب محمد حنفیہ گھر سے باہر نکل آئے. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ سارا اہتمام کیوں ہو رہا ہے, تو مجھ سے مسلح پیغمبر کیوں مانگ رہا ہے, تجھے اس سے کوئی عقیدت نہیں ہے, تو صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس سرزمین سے چلا جاؤں, یہ میرا وجود ختم ہو جائے. تو اچھا, تیری آرزو پوری ہو جائے گی, لیکن فی الحال نہیں. اس کے لیے اتنا وقت مجھے درکار ہے کہ میرا پیغام مدینے تک جائے اور وہاں سے جواب آ جائے. عبداللہ ابن زبیر کو شہر مکہ کے اور لوگ جو اس دوران جمع ہو چکے تھے وہ عبداللہ ابن زبیر پر نفرت کا اور غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ تو خانہ رسول کو نذر آتش کرنا چاہتا ہے. اب جب محمد حنفیہ نے ایک معقول تجویز پیش کی تو شہر والوں نے اس کی حمایت کی اور عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اچھا, مجھے یہ صورت منظور ہے. عبداللہ ابن زبیر چلا گیا اور محمد حنفیہ نے خط لکھا سید سجاد کے نام, اور اس خط میں کہا کہ بھتیجے صورتحال یہ ہے, اب آپ امام زمانہ ہیں, آپ بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے, میں اسی شہر میں رہوں یا اس شہر سے چلا جاؤں. امام کی طرف سے جواب آیا. یہاں پر تاریخ میں بڑی بڑی عجیب باتیں ملتی ہیں کہ محمد حنفیہ نے خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے بابا نے مجھے حکم دیا تھا. لگتا یہ ہے کہ کوئی بات ایسی پہلے سے طے تھی کہ جناب امیر نے یہ کہا تھا کہ جب حالات ایسے ہو جائیں گے تو محمد حنفیہ تمہیں ترک شہر کرنا پڑے گا, تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی. تو اب سید سجاد سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ وقت آ گیا کہ جب مجھے ہجرت کرنی چاہیے. وہاں سے جواب آیا کہ ہاں چچا, آپ مکے کو چھوڑ دیجیے. محمد حنفیہ نے اعلان کیا کہ میں, اعلان کیا کرنا تھا, بس یہ فیصلہ کیا کہ میں صبح روانہ ہو رہا ہوں. اگلے دن صبح سویرے جب جانے لگے تو شہر کے بہت سے معززین اور خاص طور پر بنی ہاشم کے جو افراد تھے وہ سارے کے سارے خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جہاں جا رہا ہوں مجھے اپنی منزل معلوم ہے اور مجھے اپنے ذمہ داری کا پتہ ہے, آپ لوگ وہاں میرے ساتھ نہیں جا سکتے. البتہ یہ کہ اگر مجھے چھوڑنے کے لیے کچھ دور ساتھ چلنا چاہیں تو وہاں آپ لوگ خدا حافظ کہنے کے لیے ساتھ چل سکتے ہیں. 20 آدمی جناب محمد حنفیہ کے ساتھ تیار ہوئے جو روانہ ہوئے مکے سے. ان 20 آدمیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے صاحبزادے علی ابن عبداللہ ابن عباس یہ بھی شامل تھے, یہ بھی ساتھ ساتھ گئے. یہ تمام حضرات شہر مکہ سے باہر نکلے. اب جہاں اختلاف کی وجہ کچھ اور ہو اور ظاہر کوئی اور وجہ کی جائے, وہاں ایک بات جو ظاہری وجہ کا جواب ہوتی ہے اس کا حل ہوتی ہے, وہ جب سامنے آتی ہے تو انسان کے اندر کی کھٹک جو ہے وہ کہتی کہ نہیں, یہ نہیں, کچھ اور ہونا چاہیے. اصل وجہ عبداللہ ابن زبیر کی محمد حنفیہ سے اختلاف کی تو جنگ جمل ہے, یا ان کا وہ عزت و احترام ہے جو شہر کوفہ میں حاصل ہے. تو کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ مختار آپ کی حمایت کی وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے, کبھی یہ الزام ہوتا ہے کہ جی آپ وہ مسلح میرے حوالے کر دیجئے. یہ جواز بدلتے رہتے ہیں. اب فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ ترک شہر کر جائیں, یہاں سے چلے جائیں. اب جو جانے لگے تو اب عبداللہ ابن زبیر کو یہ تشویش کی یہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں,
یہ جا رہے ہیں تو جہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پہنچ کے یہ میرے لیے کوئی شورش کھڑی کر دیں، لوگ ان کی حمایت کر دیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو اس لیے اب ان کو جانے نہ دیا جائے۔ پہلے یہ اصرار کے چلے جائیں، اب یہ کوشش کے نہ جانے دیا جائے۔ فوری طور پر ابو المنذر ایک سردار تھا، اس کے سپرد 300 آدمی دے کے بھیجے کہ جا کے تم وہاں پر پہلا کام تو یہ کرنا کہ علی ابن عبداللہ ابن عباس کو قتل کر دینا، تاکہ اس، اب وہ ہمیشہ جب گفتگو کرتے تھے تو اس اندھا بڈھا کہہ کے خطاب کرتے تھے، تو اس نابینا بوڑھے کے دل میں اسی طرح سے کسک اٹھے جیسے میرے دل میں تکلیف ہوتی، یعنی جو جلن میں محسوس کرتا ہوں عبداللہ ابن عباس کو دیکھ کے، وہ اپنے بیٹے کے چلے جانے سے ان کے دل میں بھی ایک درد پیدا ہو اور وہ بھی اذیت محسوس کرے۔ تو ایک تو علی ابن عبداللہ ابن عباس کو قتل کر دینا، اور اس کے بعد باقی جو افراد ہیں، جو 19 آدمی اور ہیں، اور محمد حنفیہ، ان سب کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ ابو المنذر روانہ ہوا 300 آدمیوں کو لے کے، اور جا کے حضرت محمد حنفیہ جو مکے سے ابھی کچھ ہی دور باہر نکلے تھے، ان کا راستہ روکا اور کہا کہ میں تو تم سب کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ لڑائی پہ آمادہ تھا۔ اصحاب جناب محمد حنفیہ جو ساتھ تھے، جو 20 آدمی ساتھ تھے، انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکالنی چاہییں اور چاہ کے جنگ کریں۔ تب محمد حنفیہ نے کہا کہ بس بہت ہو چکا، میں اب تک وہ وعدہ کربلا والوں سے میرا تھا کہ چونکہ وہاں تلوار نہیں نکلی اس لیے تلوار نہیں نکلے گی، لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری تلوار میں زنگ لگ گیا، یا میرا بازو اب محمد حنفیہ کا بازو نہیں رہا۔ اب مجھے ایک مرتبہ دکھا دینے دو کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ اپنے ان 20 جوانوں کو روک دیا کہ تم خبردار، تم بیچ میں نہ آنا۔ اس سے پہلے مشہور یہ ہو گیا تھا کہ محمد حنفیہ کی انگلیوں میں تلوار پکڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور اس کی بھی وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک زرہ آئی امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ زرہ امام کے لیے کچھ طویل تھی، آپ کے جسم کے اعتبار سے کچھ زیادہ لمبی تھی۔ محمد حنفیہ کہنے لگے کہ لائیے ذرا مجھے دے دیجئے، میں اس کو چھوٹی کر دیتا ہوں۔ لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، ذرا لوگوں نے آپ حضرات نے دیکھی ہوں گی۔ محمد حنفیہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے زرہ کو یوں توڑ کے ہاتھوں سے اس کو چھوٹا کرنے لگے۔ زرہ تو چھوٹی کر دی، لیکن اس عمل میں انگلیوں کی کچھ نسوں پر ایسا دباؤ پڑا کہ اس کے بعد انگلیوں کی گرفت اتنی مضبوط نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ ان کے ہاتھ میں گرفت نہیں، یہ بات مشہور تھی۔ اگر یہ بات تھی تو پھر تو محمد حنفیہ نے کمال کیا، یعنی علاوہ جرأت و ہمت کے ایک بات کے طبعی کمزوری موجود ہے کہ تلوار پر گرفت نہ ہو سکے، اور اس وقت 300 افراد کا مجمع ہو اور اکیلا محمد حنفیہ ہو۔ 20 آدمی ہیں، لیکن ان سے کہا نہیں تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں، اس وقت تو مجھے لڑنے دو۔ اور پھر للکارے ابو المنذر کو کہ اچھا جا کے تو خبر دے دے کہ محمد حنفیہ کی تلوار کو زنگ نہیں لگا۔ اور یہ دیکھ، اب جب ابو المنذر خود بھی مقابلے پہ آیا تو پہلا وار تو ابو المنذر پہ کیا کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے بعد جو محمد حنفیہ نے تلوار چلانی شروع کی، 80 آدمیوں کی لاشیں زمین پر تڑپ رہی تھیں۔ اب سوائے باقی افراد کے فرار کی اور کوئی صورت نہیں تھی، سب میدان سے چلے گئے، اور محمد حنفیہ نے تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اس کے بعد بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ کچھ روایتیں یہ ہے کہ محمد حنفیہ شہر طائف میں چلے گئے اور وہیں پہ قیام کیا اور وہیں پہ انتقال ہوا۔ کچھ روایتیں ہیں کہ جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ محمد حنفیہ شہر مدینہ میں آئے اور سن 81 ہجری میں آپ کا مدینے میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ایک روایت بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ محمد حنفیہ طائف گئے، طائف سے آگے بڑھتے ہوئے یمن گئے، اور یمن میں ایک پہاڑی تک پہنچے۔ اس پہاڑی میں ایک غار تھا، اس غار پہ پہنچ کر جو افراد ساتھ تھے 20 آدمی، ان کو رخصت کر دیا کہ تم جاؤ اور میری منزل موعود آ گئی ہے، مجھے جہاں جانا تھا وہ جگہ آ گئی ہے۔ اتنے میں غار سے ایک شخصیت برآمد ہوئی اور وہ محمد حنفیہ کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ جاتے ہوئے محمد حنفیہ نے کہا کہ اب زمانہ مجھے اس وقت دیکھے گا جب آل محمد کا آخری دنیا میں ظاہر ہوگا، تو ان کے تخت کے ساتھ میں بھی دنیا میں ظاہر ہوں گا اور ان کے تخت کو سہارا دے کے دنیا کے سامنے دنیا میں دکھائی دوں گا۔ تو اب یہ روایت ہے کہ
امام کے ساتھ جو جو شخصیتیں ہوں گی ان میں ایک تو حضرت عیسیٰ ہوں گے، ایک جناب خضر ہوں گے، ایک جناب الیاس ہوں گے اور ایک جناب محمد حنفیہ ہوں گے۔ یہ 4 آدمی آپ کے تخت کے چاروں گوشوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے، یہ روایت ہے۔ اب ان تینوں میں سے چونکہ اس کے متعلق حتمی طور پر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ کوئی عقیدے کا سوال ہے کہ ہمیں ایسا ماننا ضروری ہو، اس لیے آپ اس میں سے کوئی بھی روایت مان سکتے ہیں اگر آپ کا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس تینوں کے لیے یکساں شہادتیں ہیں، راویوں نے یکساں طور پر روایت کی ہے، اس لیے تینوں میں سے کوئی روایت بھی مانی جا سکتی ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ اس واقعے کے بعد جو یہ آخری معرکہ لڑے ہیں محمد حنفیہ، اس کے بعد محمد حنفیہ تاریخ کے صفحے سے پس منظر میں چلے گئے۔ اب کہاں چلے گئے؟ پردہ غیب میں چلے گئے یا اس دنیا سے آخرت کا سفر اختیار کر گئے، جیسی بھی صورت ہوئی خدا بہتر جانتا ہے۔ تذکرہ محمد حنفیہ کو اور بھی میں طول دیتا، لیکن بہر طور وقت کی تنگی بھی پیش نظر ہے۔ ایک منظر بس 2 جملوں کا وہ بیان کرنا رہ گیا کہ جب محمد حنفیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مکے سے جا رہا ہوں، تو جہاں 20 آدمی ساتھ چلے تھے وہاں مکے کے بہت سے افراد جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں آئے اور آ کے درخواست کی کہ آپ اس شہر چھوڑ کے نہ جائیں، اس شہر کی رحمت، اس شہر کی برکت آپ کے دم سے ہے، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ محمد حنفیہ نے جب سارے حالات بیان کیے کہ تمہارے سامنے سب صورتحال ہے، عبداللہ ابن زبیر یہاں میری زندگی کو دشوار بنائے دے رہا ہے، تو لوگ عبداللہ ابن زبیر کے پاس گئے، اور عبداللہ ابن زبیر کے پاس جانے والوں میں جناب عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت بھی شامل تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اب تیرے مظالم کی انتہا کوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ آخر تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایک شخصیت کے ساری دنیا سے منہ موڑ کے فقط گوشے میں بیٹھی ہوئی اللہ اللہ کرتی ہے، اس کو بھی تو اس شہر میں نہیں رہنے دے رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ کا جانا اس شہر کے اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا رخصت ہو جانا ہے۔ اہل شہر نے گریہ کر کے رو رو کر جناب محمد حنفیہ کو رخصت کیا۔ یہ محمد حنفیہ کی مکے سے رخصتی تھی، لیکن یہ غالباً بس یوں سمجھوں کہ مدینے کے لوگ اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے ہمیں توقع تھی کہ اس وقت بھی شاید اسی اہتمام سے لوگ روکیں گے کہ حسین کہاں جا رہے ہو، لیکن اس وقت اہل مدینہ معلوم ہوتا ہے کہ بس خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ تاریخوں نے بتایا کہ حسین تو روتے نظر آئے، کبھی قبر رسول پہ جا کے روئے، کبھی ماں کی لاش قبر سے لپٹ کے روئے، نانا آپ کی امت اس شہر میں نہیں رہنے دے رہی، مادر گرامی میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن اہل مدینہ خدمت امام حسین میں نہیں آئے کہ مولا آپ یہ شہر چھوڑ کے نہ جائیں، اور بس مدینے سے رخصت تو ہوئے حسین، بظاہر اہل مدینہ نے نہیں روکا، اس کے باوجود رخصتی کی شان و شوکت دیکھ کے احساس ہوتا تھا کہ کیا مقام اور منزلت ہے اس گھرانے کی۔ ارے اور کسی کی رخصتی کا کیا ذکر کروں، جب زینب کی سواری نکلنے لگی تھی، سوار ہونے کے لیے زینب برآمد ہونے لگی تھی، تو ایک مرتبہ عباس نے بلندی پہ کھڑے ہو کے صدا دی تھی، خبردار کوئی جو بلندی پہ ہے وہ نیچے اتر جائے، جو سوار ہے سواریوں سے اتر جائے، اگر کوئی مسافر راہ سے گزر رہا ہے تو خبردار رک جائے، اس لیے کہ علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی۔ علی اکبر کا پہرا، عباس کا پہرا، حسین کا پہرا، اتنے پہروں میں زینب سوار ہوئی تھی، ہر طرف پردے، اور ان پردوں میں مستور کنیزیں اور کنیزوں کے احاطے میں جناب زینب، اس اہتمام سے ہماری تک پہنچی تھی۔ زینب کو 3 مرحلے، 3 موقع ملے ہیں سوار ہونے کے۔ ایک سواری مدینے سے تھی، اس شان سے سواری، حسین سوار کرانے والا، عباس سوار کرانے والا، علی اکبر سوار کرانے والا۔ دوسرا مرحلہ آیا کہ جہاں زینب نے عباس کی طرف دیکھا، عباس تھے لیکن بازو کٹائے ہوئے دریا کے کنارے، علی اکبر کی طرف دیکھا، علی اکبر بھی تھے لیکن برچھی کھائے ہوئے گنج شہیدہ میں۔ اس وقت زینب نے کہا، جب دیکھا کہ لیلا مضطرب ہے مجھے کون سوار کرائے گا، رباب مضطرب ہے مجھے کون سوار کرائے گا، اس وقت زینب آگے بڑی گھبراتی کیوں، مضطرب کیوں ہوتی ہو؟ ارے وہاں سوار کرانے والے وہ تھے، وہ نہ صحیح
آج زینب تو موجود ہے، آؤ رباب تمہیں میں سوار کروں، آؤ لیلا تمہیں میں سوار کروں، آؤ رقیہ تمہیں میں سوار کروں. ایک ایک بیوی کو آواز دے کے بلاتی گئی، سب سوار ہو گئے، صرف ایک بیوی رہ گئی، زینب رہ گئی اور ایک اور بیوی رہ گئی. اب زینب اس بیوی سے مخاطب ہوئی، آؤ تمہیں بھی سوار کرو. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، شہزادی شہزادی میرا یہ منصب نہیں کہ آپ مجھے سوار کرائیں، آئیے میں آپ کو سوار کروں. کہا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے. فضا ماں کی کنیز، جس طرح اور بیویاں کو زینب نے سوار کرایا، تجھے بھی میں سوار کراؤں. یہ بزرگان محترم دوسری سواری تھی، یہ زینب کی دوسری سواری تھی. بس 2 جملے اور عرض کرنے اور گفتگو ختم. زینب تیسری مرتبہ سوار ہوئی، اور یہ کہاں سے سوار ہوئی؟ یہ اس وقت سوار ہوئی کہ جب شام فتح ہو چکا تھا. شام فتح کر چکی تھی زینب، اعلان فتح کر چکی تھی زینب. اب کہاں جا رہی ہے؟ اب بھائی کے مزار کی طرف جا رہی ہے. بھائی کے حضور میں زینب اپنی فتح کی خوشخبری لے کے جا رہی ہے. اس مقام پر سید سجاد نے سوار کرایا زینب. آئیے بھوبی، آج میں سوار کراؤں گا. زینب سوار ہو گئی، سوار ہو کے اونٹ چلنے لگا. ابھی چلنے لگا، زینب نے کہا کہ سید سجاد ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ. بھوبی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اونٹ ذرا قید خانے کی طرف لے چلو، یہ اونٹ قید خانے کی طرف لے چلو. یہ سواریوں کے اونٹ قید خانے کی طرف آئے. زینب اونٹ سے اتری، قید خانے میں گئی اور جا کے آواز دی، بیٹے سکینہ، سکینہ بیٹی. زینب خدا حافظ کہنے آئی، زینب خدا حافظ کہنے آئی. اب میرا تصور کہتا ہے کہ قبر سکینہ کی بے کسی نے آواز دی ہوگی، قبر سکینہ کی بے کسی نے صدا دی ہوگی، پھوپھی وہاں بابا چھوڑ گئے تھے، کربلا میں بابا چھوڑ گئے تھے، دمشق میں آپ چھوڑ کے جا رہی ہے. کیا سکینہ کی قسمت میں محض تنہائی نہیں کی ہے؟ کیا سکینہ ہمیشہ تنہا رہے گی؟ اور اس وقت میرا یقین ہے کہ زینب نے کہا کہ بیٹی سکینہ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. خدا کی قسم سکینہ، ایک مرتبہ تیرے بابا کو تیری موت کی تعزیت دے آؤں، تیرے نانا کو جا کے اپنی کامیابی کی خبر سنائے ہوں. اس کے بعد سکینہ تو اکیلی نہیں رہے گی، ایک طرف تو لیٹی ہوگی اور اسی دمشق شہر میں ایک طرف زینب لیٹی ہوگی. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس تذکرے کا، ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ ہمیں دین حقہ کی کو اختیار کرنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے، اس کی روشنی میں اپنے کردار، اپنے فکر، اپنے شعور کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تجھے واسطہ ہے ان گریاں آنکھوں کا، ان بظاہر حقیر آنسوؤں کا کہ جسے تیری رحمت نے جناب خاتون جنت کے رومال کا جز قرار دے کر ان کی شان کو بڑھا دیا ہے، ان کی حیثیت کو دوبالا کر دیا ہے. پروردگار عالم ان آنسوؤں کا واسطہ ہے، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. بالخصوص وہ مومنین کہ جو کسی بیماری کے شکار ہیں اور یہاں پر موجود لوگوں سے متعلقین ہیں، جن کی صحت کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی گئی ہے. پروردگارہ ان تمام مومنین و مومنات کو اپنے فضل خاص سے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مومنین و مومنات زیر علاج ہیں، ان کا جو بھی علاج ہو رہا ہے اس علاج کو ان کے لیے ذریعہ صحت قرار دے. پروردگار عالم جو نادار، جو رزق میں تنگی کا شکار ہیں، جو وسیلہ معاش سے محروم ہیں، پروردگارہ اپنا خزینہ خاص سے ان کے دامن امید کو ان کے گوہر مراد سے بھر دے. رب العالمین ان کو رزق حلال، وسیلہ معاش اور کثرت رزق عطا فرما. رب العالمین جو دولت اولاد سے محروم ہیں، تو نے کرم کیا، تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ
کہ ان کی نسل کو کثرت عطا کرے گا، اس کثرت کا واسطہ ہے پروردگار عالم، جو بے اولاد ہیں ان کو دولت اولاد عطا فرما۔ رب العالمین جو صاحبان اولاد ہیں، یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی اولاد کو نیک اتوار اور اپنے والدین کے دلوں کی ٹھنڈک کا سامان قرار دے۔ یا اللہ جو اپنے گھروں میں ہیں ان کے گھروں کو حفظ و امان کا گہوارہ بنا دے، جو اپنے گھروں سے دور ہیں ان کے وجود کو ان کے عزیزوں کے لیے، اور ان کے عزیزوں کو ان کے وجود کے لیے پروردگار عالم اس وقت تک قائم و دائم رکھ جب تک کہ یہ آپس میں متصل نہیں ہو جاتے، آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں لیتے۔ یا اللہ جتنے مومنین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بالخصوص جو مومنین یہاں پر موجود افراد سے متعلق ہیں، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو اس دار فانی سے دار آخرت کو کوچ کر چکے ہیں، یا اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت میں ان کے مقامات کو بلند فرما۔ یا اللہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما۔ جو مومنین ان ایام عزا میں ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کی ایصال ثواب کے لیے اجتماعی طور پر ایک سورہ فاتحہ پڑھ لی۔